بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم غصے پر قابو پانے کی متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ السرعاتی اہل عرب کے نزدیک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ غصے کے وقت خود کو جو قابو میں رکھتا ہے در حقیقت پہلوان وہی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نفس سے جہاد کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور صبر و تحمل اور مجاہدہ نفس ہی اصل جہاد ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے پر قابو پانے والے کو اس سے بھی بڑا پہلوان کہا ہے جو لوگوں پر غالب ہو کر انہیں پچھاڑ دیتا ہو۔ دوستو، ذاتی دشمنی کے خلاف لڑائی کرنے سے بہتر صبر و تحمل اور مجاہدہ نفس کرنا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے غصہ کرنا شریعت میں ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اور بلا وجہ غصہ کرنے سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور دماغ پر بھی، اور مزید اس پر یہ کہ غصے میں کیے جانے والے کام بھی غلط ہو جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک کسی بات پر غصہ آنا ایک فطری سی بات ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس غصے پر قابو رکھنا اور غصے کو پی جانا ہی متقی اور پرہیزگار مسلمان کی پہچان ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ دعا رب کریم ہمیں غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔